اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سبھی اچھے ہوں گے، میں بھی اچھی ہوں۔ اور یہ آج ہم پڑھتے ہیں 9واں پارہ قال الملأ اور سورہ اعراف اور اس کی پارٹ ہے ہمارا یہ 56 اور رکوع 17 سے 18 تک ہمیں پڑھنا ہے۔ تھوڑا سا آگے پڑھیں گے کیونکہ صرف 4 آیتوں کا رکوع ہے، اور 55 تک پڑھیں گے، 155 تک۔ اور آیت ہے اس میں، یہ دیکھیں 147، یہاں سے پڑھیں گے 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ، الف بالکل نہیں پڑھا جائے گا، یہ خالی ہے، واو سیدھا تا میں لگے گا، اور جس پر شد ہوتی ہے وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے حروف۔ اور یہ واو ساکن سے پہلے پہ زبر ہے تو حرف لین ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کے ہی پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اسے الٹے پیش کی طرح کھینچیں گے، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو اسے جلدی پڑھیں گے، مجھول آواز سے بچائیں گے، نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ اور یہ یا موسیٰ میں یا ضرور ہوتا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا، اور یہ اقلاب کا قاعدہ ہے۔ نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، اور اس میم کے بعد با ہوتا ہے۔ اس کی میم سے پہلے یا تو تنوین ہوتا ہے یا نون ساکن ہوتا ہے۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غنہ اور اخفا کر کے پڑھیں گے، نون کی جگہ اس میم کو رکھ کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ میم بعدی، چل اور یہ جو ہے نا یہ قلقلہ ہے۔ قلقلے ہوتے ہیں ہمارے 5 حروف میں، قاف توئے با جیم دال، جیسے یہاں آئے گا۔ اگر ان پہ جزم ہے تو ان کے مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کسی جزم والے حروف میں قلقلہ نہیں ہوگا، صرف انہی 5 حروفوں میں قلقلہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اور یہ دیکھیں تنوین کے بعد آ رہا ہے جیم۔ جیم میں کیا ہے؟ یہ 15 حروف ہوتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر ان 15 حروفوں میں سے کوئی حروف آ جائے تو اخفا اور غنہ دونوں کر کے پڑھنا۔ مان لو کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں نون کی آواز آتی ہے، جیسے الف 2 زبر ان، الف نون زبر ان برابر ہوتے ہیں، تو یہ نون کی آواز کو ہٹانا، ناک میں لے جا کے 1 الف کے برابر چھپا کے پڑھنا ناک میں۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہی ہے، اور یہ غنہ ہے۔ نون پہ 4 حروف اگر ہوتے ہیں نا، جیسے میم نون یا واو، ان پہ شد ہوتی ہے تو غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو کھڑے زیر کی طرح کھینچیں گے، الف سے پہلے زبر ہے تو کھڑے زبر کی طرح کھینچیں گے۔ اور یہ ہے وہ ادغام میں وقف لازم کی علامت ہے، یہ لکھا ہے، اس کے سامنے لکھا ہوتا ہے اسی لائن کے، وقف لازم کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا بھی ہے اور سانس بھی توڑنا ہے۔ اب پڑھیں گے، چلیں، اتنا میں نے سمجھا دیا ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ راپور ہوتی ہے، زبر پیش کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کے نام کی طرح، جیسے یہ زبر کے ساتھ ہے، یہ بھی پور پڑھیں گے۔ پور کے معنی ہوتے ہیں منہ بھر کے پڑھنا، موٹا کر کے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد الف نہیں لگایا جاتا، جیسے یہاں پہ بھی نہیں لگا کیونکہ جیم آ گیا اس کے بعد۔ تو اب آیت آ گئی، رکنا بھی ہے، سانس بھی توڑنا، تو کیا کرنا ہے؟ 1 زبر ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ اب یہ حرف مدہ بن گیا، الف جو ہے حرف مدہ بن گیا، کس طرح سے؟ جیسے یہ اور یہ میم کا الف، اور یہ اسے کھینچ کے پڑھیں گے تھوڑا سا۔ سبیلا، یہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ بھی کھڑے زیر کی طرح کھینچیں گے، اسے کھڑا زبر کی طرح، ایک الف کے برابر دونوں ہیں۔ اتخذوا وکانوا ظالمین، زوئے اور دال کا ایک ہی مخرج ہے، لیکن دال باریک ہوتا ہے اور زوئے پر ہوتا ہے، اسے جالمین نہیں پڑھیں گے، ظالمین نہیں پڑھیں گے، یہ زوئے ہیں تو پر پڑھا جاتا ہے ظالمین، اور زال جو ہوتا ہے نا باریک ہوتا ہے۔ اتخذوا
جو نہیں پڑھیں گے، تخجو، اتخذو نہیں، زال باریک ہوتا ہے، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں سے لگا کے تب پڑھا جاتا ہے. سامنے والا جو اگر ہمارے پاس کوئی بیٹھا ہے تو اس کو ہماری زبان کی نوک نظر آئے گی. اتخذوا وکانوا ظالمین، ٹھیک ہے، ظالمین نہیں بولیں گے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ دیکھیے یہ مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. اس کے بعد الف آتا ہے، اس کی پچھانی یہ ہے کہ اس کے بعد الف آ رہا ہے، یہ 3 الف کے برابر ہے. اور یا بھی مدہ ہے یہاں پہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو کھڑے زیر کی طرح اسے بھی کھینچنا ہے، 1 اور 3 4 الف کے برابر سے کھینچنا ہے. اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اسے جلدی پڑھیں گے کیونکہ یہ حرف لین ہے. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں مدہ ہے. فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، دال میں کیا ہے؟ قلقلہ، یہ ہونا ہے. یہ جب بھی میم نون یا واو پہ شد ہوتا ہے، یومن، ان کا مجموعہ ہے یومن. ورأوا انہم قد ضلوا، راپور ہے، ورأوا انہم قد ضلوا، یہ حرف لین ہے، جلدی پڑھیں گے. ضلوا، قالوا، دونوں ہی حرف مدہ ہے، واو مدہ ہے، الف مدہ ہے. تھوڑا یہ الٹے پیش کی طرح کھینچیں گے، اسے کھڑے زبر کی طرح. قالوا لئن لم، دیکھیں جب کسی حرف پہ جزم ہوتا ہے نا پہلے اور پھر شد والا حرف ہوتا ہے تو اس حرف کو ہجے میں تو لگائیں گے، روا میں نہیں لگائیں گے. اسے لئن نہیں پڑھیں گے، لئن لم پڑھتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے، نہیں یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، ہجے میں لگائیں گے بس. کیسے؟ حمزہ نون لام زیر ال، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین. یہ را باریک ہے اور سین ظاہر کر کے، خا حرف حلقی ہے اور یہ غین بھی حرف حلقی ہے. 6 حروف حلق سے نکلنے والے ہوتے ہیں حرف حلقی، حمزہ ہے، عین ہے اور غین خا، ٹھیک ہے نا. اور یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ حرف مدہ کی طرح پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا. چلے میں آپ کو حرف حلقی دکھا دیتی ہوں، اور یہ ہم پڑھا چکے ہیں پہلے. یہ دیکھو حرف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہے، عین ہے، غین خا ہے نا. تو اس کو ہم دھیان سے پڑھیں. قد برعوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین. ٹھیک ہے، را باریک ہے، زیر کے ساتھ ہے، اور یہ بھی باریک ہے، اور یہ پورے ہے کیونکہ زبر اور پیش کے ساتھ ہوتی ہے تو پر ہوتی ہے. آگے پہ چلتے ہیں. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، دیکھ ہم نے آیت کری تو آسفا ایک زبر ختم ہو گیا، لیکن اگر اس میں آیت نہیں کریں گے تو یہ اخفا ہوگا کیونکہ حرف اخفا میں سے ہے. اور یہ موسیٰ مد منفصل ہے، اس کے بعد الف آنا، 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہ کھڑا زبر 1 الف 4 الف کے برابر اسے کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ الٹے پیش کی طرح کھینچیں گے. إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد، یہ اقلاب کا قاعدہ، تنوین انہوں نے ساکن کے بعد یہ میم آتا ہے تو اس کو اس نون کی جگہ لگا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد با بھی ہوتا ہے، من بعد، من بعد نہیں پڑھ دیں گے اس کو، من بعد، ٹھیک ہے نا. یا من بعد، نون بھی تو ہے، نون بھی تو پڑھنا ہے، من بعد ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ کچھ حروف لکھنے میں آتے، پڑھنے میں نہیں آتے. من بعد، بعد بھی نہیں کر دینا، الف ہو جائے گا عین کا گھٹانا اور الف کا بڑھانا کا گناہ ہو جائے گا. دیکھیں الف ہلکا، عین حرف ہلکی. اعجلتم امر ربکم، دونوں را پورے ہیں، امر ربکم. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو ہم جلدی پڑھیں گے، اور یہ الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھنا ہے، اور یہ مد منفصل بھی ہے، 4 الف کے برابر اسے کھینچیں گے. قَالَ ابْنَ، یہ با میں قلقلہ ہے، الف نہیں پڑھا جائے گا، لام سیدھا با میں لگے گا.
قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت. سلے کا مطلب آگے چلو، آگے ملا کر پڑھنا. بالأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت. یہ سلے بھی ہم ملا کے پڑھیں گے. دال میں قلقلہ ہے، جیم میں قلقلہ، قاف میں قلقلہ، با میں قلقلہ. ٹھیک ہے نا، یہ قلقلے سخت ہوتے ہیں، ان کے مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں. اور کسی جزم والے حروف میں قلقلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، بس انہی میں یہ قلقلہ ہوگا. قاف توئے با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب الجدین ہے. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین. دونوں راہ پورے ہیں، ارحم الراحمین. ٹھیک ہے، اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والا بنا دے، اور جان کے بھول کے جو ہم سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.